ناظرین، بدلے کی آگ میں جلتے ایران نے اسرائیل پر پلٹ کر زبردست وار کیا ہے۔ ایران نے صہیونی ریاست کو ایسا گہرا گھاؤ لگایا ہے کہ نیتن یاہو اور موساد زخم چاٹنے پر مجبور ہیں۔ ایران نے اسرائیل کی جانب سے پچھلے ماہ فوجی تنصیبات پر کیے جانے والے حملے کا بدلہ سود سمیت چکا دیا۔ ایران نے موساد کے اسٹیشن چیف کو اڑا دیا۔ جی ہاں دوستو، ایرانی ایجنٹوں نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے مشرقی وسطی کے اسٹیشن چیف کو قتل کر دیا ہے۔ اس حملے کے بعد ایران نے اسرائیل پر واضح کر دیا کہ بلا شبہ ٹیکنالوجی کی جنگ میں صہیونی ریاست کو برتری حاصل ہے، لیکن ہم نے بھی اپنے دشمن سے متعلق ساری معلومات اکٹھی کر رکھی ہے۔ اس حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وار کیبنٹ کا اجلاس بلایا، جس میں انہوں نے اپنی ایجنسیوں کو کھری کھری سنائی۔ موساد کے اسٹیشن ہیڈ کا صرف پتہ چلنا ہی غیر معمولی چیز ہے، لیکن یہاں تو ایران نے نہ صرف اس کا سراغ لگایا بلکہ موساد کے اسٹیشن چیف کو موت کے گھاٹ بھی اتار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایران نے کیسے موساد کے اسٹیشن چیف کا سراغ لگایا؟ اسرائیل کے کس بیدی نے لنکا ڈھائی؟ ایرانی ایجنٹوں نے کیسے موساد کے اہم کارندے کو نشانہ بنایا؟ ان تمام باتوں پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کریں گے، لیکن اس معاملے کا سب سے اہم اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ ایران نے یہ کارروائی اسرائیل میں نہیں بلکہ ایک ایسے ملک میں کی ہے جہاں کسی قسم کی سرجیکل سٹرائک کا امریکہ سمیت کوئی ملک تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، ایران کو جواب دینے کے لیے اسرائیل نے بیروت پر وحشیانہ بمباری کی۔ حملوں کے نتیجے میں درجنوں معصوم، نہتے، بے گناہ اور مظلوم شہری شہید ہوئے۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے تل ابیب پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا۔ حزب اللہ کی جانب سے زمینی اور بحری دونوں محاذوں پر صہیونی ریاست پر وار کیا گیا۔ حملے کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل فوٹیجز میں عمارتوں سے دھواں نکلتا، کاروں کے بھڑکتے شعلوں کی نظر ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دارالحکومت تل ابیب میں گاڑیاں جلتی رہیں، کئی گھنٹوں تک انتظامیہ کی جانب سے سائرن بجائے جاتے رہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ حزب اللہ کے میزائل حملوں کی شدت اتنی خوفناک تھی کہ نیتن یاہو کو زیر زمین بنکر میں جا کر پناہ لینا پڑی۔ صرف نیتن یاہو ہی نہیں بلکہ 40 لاکھ صہیونی اپنے گھر بار چھوڑ کر پناہ گاہوں میں جا کر چھپ گئے۔ حزب اللہ کے حملوں کے بعد صہیونی فوج کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس نے لبنانی فوجی اڈے پر کیے جانے والے حملے پر باقاعدہ معافی مانگی۔ صہیونی فوج یعنی IDF کا معافی مانگنا معمولی واقعہ نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا صہیونی فوج نے نہ صرف غزہ میں مظلوم پناہ گزینوں پر نہ صرف بم گرائے بلکہ الشفا اسپتال کو بھی ملبے کا ڈھیر بنایا، لیکن کبھی اسرائیلی فوجی نے معافی مانگنے کی زحمت نہیں کی۔ لیکن حزب اللہ کے پے در پے حملوں نے نیتن یاہو اور صہیونی قیادت کو نہ صرف گھٹنے ٹیکنے بلکہ معافی مانگنے پر بھی مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، حزب اللہ نے بیروت پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کے جواب میں تل ابیب پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی دارالحکومت کی نہ صرف اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی بلکہ صہیونی ریاست کو پیغام بھی دیا کہ وہ ہرگز ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ حزب اللہ کے حملوں کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود صہیونی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ حملوں کے بعد 40 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا۔ ایرانی اخبارات نے حملے کے بعد طنزیہ سرخیاں لگائیں کہ یہ بیروت نہیں تل ابیب ہے اور حزب اللہ جانتی ہے کہ کب اور کہاں حملہ کرنا ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ارنا نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ حزب اللہ نے تل ابیب پر شدید میزائل اور راکٹ حملے کیے۔ المطلع کے علاقے میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی، جہاں عمارتوں سے دھواں اٹھتا رہا، گاڑیاں جلتی رہیں، جبکہ جانی نقصان اس کے علاوہ ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی حزب اللہ کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کے بعد نیتن یاہو سرکار پر کڑی تنقید کی۔ عبرانی اخبار یود اخرونوت کا کہنا تھا کہ لبنان سے میزائل داغے جانے کے بعد مختلف شہروں میں خطرے کے سائرن بج اٹھے اور کم از کم 40 لاکھ صہیونی پناہ گاہوں میں جانے پر مجبور ہوئے۔ لبنان سے اسرائیلی دارالحکومت پر تقریباً 200 میزائل اور راکٹ فائر کیے گئے۔ حملے کے بعد بن گوریان ایئرپورٹ پر تمام ملکی و غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ ادھر الجزیرہ ٹی وی کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل کے اشتو بحری اڈے پر خودکش ڈرون سے حملہ کیا، جبکہ ایک اور کارروائی میں تل ابیب میں ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ لبنانی تنظیم کے ان حملوں میں صہیونی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ بندرگاہ پر کیے جانے والے حملے کے بعد اسرائیل کی تجارتی سرگرمیاں مفلوج ہو گئیں، جبکہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ حزب اللہ کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد اسرائیلی فوج کی عقل ٹھکانے آ گئی اور اس نے گزشتہ روز جنوبی لبنان میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے پر معافی مانگ لی۔ صہیونی فوج کے اس حملے میں ایک لبنانی فوجی ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔
اسرائیلی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ واقعہ ایسے مقام پر پیش آیا جہاں پہلے سے حزب اللہ سے لڑائی جاری تھی۔ لبنانی فوج پر نادانستگی میں حملہ کیا گیا، اس پر اسرائیلی فوج افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ صہیونی فوج کی معافی حزب اللہ کی طاقت و قوت بیان کر رہی ہے۔ دوستو، اسرائیلی حکومت پر جنگ بندی کے لیے بھی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیلی عوام نیتن یاہو اور ان کے حواریوں کے ناپاک عزائم بھانپ گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صہیونی ریاست میں جو بھی سروے کیا جا رہا ہے اس میں نہ صرف نیتن یاہو کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے بلکہ عوام جنگ سے بھی بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسرائیلی چینل 12 کی جانب سے کیے جانے والے تازہ ترین سروے میں تقریباً 54% آبادی نے غزہ اور لبنان میں جنگ ختم کرنے اور صہیونی فوج واپس تل ابیب بلانے کے حق میں رائے دی ہے۔ ابھی تک حماس کی جانب سے جب بھی کوئی ایکشن کیا گیا ہے اس کے پیچھے خود اسرائیلی فوج کی جارحیت نکلتی ہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کا، جو اس وقت نہ صرف اسرائیل بلکہ پورے مشرق وسطیٰ میں ٹاپ سٹوری ہے۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے موساد کے اسٹیشن چیف کو قتل کر دیا۔ ایران کی جانب سے یہ کارروائی لبنان، شام یا اردن وغیرہ میں نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات یعنی UAE میں گھس کر کی گئی۔ ایران کی جانب سے اس کارروائی کے بعد اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی۔ نیتن یاہو نے تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کرتا دھرتا افسروں اور فوج کی ہائی کمان کو لائن حاضر کر دیا۔ ایرانی ایجنٹوں نے UAE میں موساد کے جس کارندے کو نشانہ بنایا وہ UAE میں انڈر کور تھا اور ایک یہودی ربی کے بیس میں وہاں موجود تھا۔ جمعرات سے لاپتہ یہودی ربی زوی کوگن کو UAE کی پولیس اور موساد کے ایجنٹ ڈھونڈتے پھر رہے تھے، لیکن اس کا کہیں بھی سراغ نہیں مل سکا اور اب گزشتہ روز اس کی لاش ملی ہے۔ ویسے UAE حکام اور اسرائیلی وزارت خارجہ کی جانب سے یہی کہا گیا، یہودی ربی کو نامعلوم افراد نے قتل کر کے لاش ان کے گھر سے آدھ کلومیٹر دور پھینک دی تھی۔ وہیں قریب میں ان کی گاڑی بھی پائی گئی، لیکن ذرائع کا دعویٰ ہے یہ کام ایرانی ایجنٹوں کی جانب سے کیا گیا۔ اسرائیلی حکام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ کس کی کارستانی ہے، لیکن وہ اپنا پول کھلنے کے خوف سے کھلم کھلا ایران پر الزام لگانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، ہم اپنے شہری کے قتل کا انتقام لے گئے اور اس قتل کی چھان بین موساد سے کرائی جائے گی۔ اب اگر نیتن یاہو کو اپنے ایک شہری کی اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے تو وہ اپنے 100 سے زائد یرغمالیوں کو حماس سے چھڑانے کے لیے ضد پالنے کی بجائے مذاکرات کرتے۔ لیکن UAE میں مارا جانے والا یہودی ربی دراصل موساد کا مشرق وسطیٰ کا اسٹیشن چیف تھا، اس لیے اسرائیلی وزیر اعظم اور موساد میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ ایران کو کیسے اس کا سراغ مل گیا۔ زوی کوگن اسرائیل کے ساتھ ساتھ مالدووا کا بھی شہری تھا۔ اسرائیلی میڈیا نے کھل کر یہ اعتراف تو نہیں کیا کہ UAE میں قتل ہونے والا یہودی ربی مشرق وسطیٰ میں موساد کا اسٹیشن چیف تھا، البتہ یہ ضرور تسلیم کر لیا کہ وہ اسرائیلی فوج کی 84ویں گیواتی بریگیڈ سے ریٹائرڈ تھا۔ اب کوئی بھی ذی شعور شخص سوچ سکتا ہے کہ محض 27-28 سال کی عمر میں کوئی کیوں فوج سے ریٹائرمنٹ لے کر ربی بنے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ موساد کے کہنے پر UAE میں ربی کے بیس میں اسرائیلی مفادات کے لیے کام کر رہا تھا۔ ابھی تک اسرائیلی میڈیا یا پھر اسرائیلی حکومت نے کھل کر ایران پر الزام نہیں لگایا، لیکن ان کے شک کا دائرہ یقینی طور پر ایران ہی ہے، کیونکہ 2013 میں ایرانی انٹیلیجنس نے دبئی میں برطانوی ایرانی شہری عباس یزدی کو اغوا کے بعد قتل کر دیا تھا، جبکہ 2020 میں ایرانی جرمن شہری جمشید شرمت کو دبئی سے اغوا کرنے کے بعد ایرانی اہلکار اسے تہران لے گئے تھے، جہاں پر جمشید کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ لہٰذا ماضی کے ٹریک ریکارڈ کے پیش نظر تمام انگلیاں ایران کی جانب ہی اٹھ رہی ہیں اور اس کارروائی کا حسن نصر اللہ کا بدلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اس قتل کو برداشت کر لیتا ہے یا پھر مزید شدت سے جواب دیتا ہے۔ اسرائیل کے جواب کے بعد مشرق وسطیٰ میں جنگ ہونا یقینی ہے، جس کے شعلے تمام ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔